تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں دوبارہ عطا فرمائیں اور ہم اس کے فضل اور اس کے کرم سے مسجد کے اندر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ کوئی بھی نیکی اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی، لہٰذا جب بھی کوئی نیکی والا کام ہو، نماز ادا کی جائے، نماز جمعہ ادا کر لیا جائے، کوئی بھی نیکی والا کام ہو تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق عطا کی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم کا مہینہ گزر رہا ہے اور رمضان المبارک قریب تشریف لا چکا ہے۔ آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ عز و جل وہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا جمعہ، اس کی بابرکت ساعتیں اور اس کے فیوز و برکات ہمیں عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک ویسے ہی بڑا عظمت والا اور برکت والا دن ہے، خاص طور پر اس میں چند ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جیسا کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جب بندہ آئے، خطیب ممبر کے اوپر خطبہ دینے کے لیے جب بیٹھ جاتا ہے، اس سے مراد وہ خطبہ ہے جو عربی والا خطبہ دیا جاتا ہے، وہ خطبہ ہے۔ اسی طرح جب دو خطبوں کے درمیان خطیب بیٹھتا ہے، پہلے ایک خطبہ دیا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا جاتا ہے اور پھر دوسرا خطبہ دیا جاتا ہے، یہ جو درمیان میں وقت ہے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ اس وقت میں جو دعا مانگنی ہے اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے، یعنی خطبہ سننا یہ فرض ہے اور مکمل توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہوتا ہے۔ علماء نے اس چیز کو بیان کیا، خطبہ اتنی توجہ کے ساتھ سننا ہے، اگر اس وقت کوئی بندہ گناہ والا کام کر رہا ہو یا آپ نے کسی کو کوئی نیکی والی بات کہنی ہے تو اس دوران آپ اسے نیکی کی دعوت بھی نہیں دے سکتے، یعنی اتنی توجہ کے ساتھ خطبہ سننا یہ ضروری ہے۔ بولنا نہیں، گفتگو نہیں کرنی، اشارہ نہیں کرنا، مکمل توجہ کے ساتھ خطبہ سننا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت وہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے، خطبے میں رب کی طرف سے ایک خاص رحمت نازل کی جاتی ہے، تو لہٰذا وہ جو دو خطبوں کے درمیان جو وقت ہے اس کے اندر دعا ضرور کی جائے، لیکن دل ہی دل میں بغیر الفاظ ادا کیے رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر بندہ سوال کرے۔ رب دلوں کے حالات جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، آواز کے ساتھ پکارو یا بغیر آواز کے دل میں پکارو وہ سب جانتا ہے، بلکہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس وقت دعا مانگی جائے یہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز عصر کے بعد جب مغرب کا وقت قریب آ جائے اور نماز جمعہ کے جو آخری لمحات ہوتے ہیں، ان لمحات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے اللہ اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ان کا اگر ہو سکے تو بندہ جو ہے وہ ضرور اس چیز کو لے اور جو ہے وہ دعا مانگے، اللہ کی اس بابرکت جو ہمیں سعادتیں اور ساعتیں عطا فرمائی ہیں، ان کے اندر ضرور ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کی برکت عطا فرمائے، رمضان المبارک کی برکت عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ
ایسا برکتوں والا، سعادتوں والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ شعبان المعظم ہی میں رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، یعنی ایسا شوق اور جذبہ ہوتا تھا کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی اس کی تیاری جو ہے وہ شروع کر لی جاتی تھی۔ جن احباب نے قرضے لیے ہوتے قرضے واپس کر دیے جاتے تھے، جنہوں نے قرضے لینے ہوتے وہ اپنا قرض وصول کر لیتے، زکوٰۃ وغیرہ جن پر لازم ہوتی وہ زکوٰۃ ادا کرتے، اور اپنے جو دیگر معاملات ہوتے تھے کوشش کر کے جلد از جلد انہیں نپٹا کر مکمل طور پر تیار ہو کر رمضان المبارک کی آمد سے پہلے وہ ہمارے اسلاف عبادت کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی وہ شوق، وہ جذبہ، وہ ہمت عطا کرے اور ہمیں ان کا وہ فیضان عطا کرے کہ ہم بھی اپنے معاملات یوں کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو قیدی آپ کے پاس ہوتے، حالت قید میں انہیں آزاد کر دیتے، جن سے فدیہ لینا ہوتا انہیں فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جاتا، یعنی یوں مکمل ایک تیاری کی جاتی رمضان المبارک کے لیے۔ اور پھر ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی اہمیت کیسے واضح کرنا چاہتا ہے اور ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے جب ایک رمضان ختم ہوتا ہے اور اگلا رمضان آتا ہے، یہ درمیان میں جو پورا سال ہے، روایت کے اندر آتا ہے رمضان المبارک کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، یعنی ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو اگلا رمضان شریف آنا ہے، اس رمضان المبارک کی تیاری کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کتنا ہی برکتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ جزاک اللہ۔ اور یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے کا ذکر قرآن میں کرتا ہے، اور کسی مہینے کا نام لے کر ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ ایک رمضان المبارک کا یہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ قرآن میں نام لے کر کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا وہ واحد عورت ہیں کہ جن کا ذکر نام لے کر رب قرآن میں کرتا ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے عظمت والے صحابہ گزرے، لیکن اللہ نے قرآن میں جس صحابی کا نام لیا وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن میں ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک ایسا مقدس، برکت والا، عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ نام لے کر اس کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے فضائل کیا ہیں؟ شیطان اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، یعنی ہر وقت شیطان انسان کے پیچھے ہے، وسوسے دے رہا ہے، گناہ کروانا چاہتا ہے، غلطی کروانا چاہتا ہے، شراب کے پیچھے لگا دیتا ہے، معاذ اللہ زنا میں لگا دیتا ہے، گناہ میں لگا دیتا ہے۔ لیکن یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اسے قید کر دیا جاتا ہے تاکہ بندہ شیطان کے چنگل سے بچ کر اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو جائے۔
یہ رب کا کتنا کرم ہے۔ رب ہمیں نیکی کرنے کا ایک ماحول دے رہا ہے، نیکی کو گویا آسان کر دیا جاتا ہے، اور یوں بندہ رمضان المبارک میں رب کی بارگاہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے انسان کو جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں آخرت میں ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا حساب بھی ہوگا، بڑی سے بڑی نعمت کا بھی حساب ہوگا۔ کیا کمایا، مال و دولت جتنا دیا، جو نعمتیں عطا کی، جو بھی رب نے عطا کیا، ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جتنا کھایا، جتنا پیا، سب کا حساب ہے۔ لیکن رمضان میں بندہ جو کھاتا پیتا ہے اللہ اس کا حساب نہیں لے گا، اس کا حساب نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان، کوئی بندہ کہاں فوت ہو جائے، جس وقت بھی قبر کے اندر رکھا جائے گا، فرشتے قبر میں آئیں گے، سوال کریں گے، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب بھی فوت ہوگا اس سے سوالات کیے جائیں گے، قبر کے اندر رکھا جائے گا، اس سے سوالات کیے جائیں گے۔ لیکن وہ بندہ جو رمضان کے مہینے میں فوت ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں اس کی روح نکالی جاتی ہے، علماء فرماتے ہیں رب کی رحمت سے امید ہے جو رمضان میں فوت ہوگا اس سے قبر کے اندر سوال نہیں کیے جائیں گے، وہ اعزازی طور پر سمجھ لے کہ اسے پاس کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رمضان کے مہینے میں فوت ہوا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے۔ تو جو اس مہینے میں مرے اسے عذاب قبر سے تو بچے گا، اس سے قبر کے اندر سوالات بھی نہیں کیے جائیں گے۔ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور پھر ذرا غور کیجئے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، رمضان المبارک، اس کے اندر جو خاص عبادتیں کی جاتی ہیں، میں وہ عرض کرتا ہوں جو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا۔ ایک تو ہے روزہ، بندہ روزہ رکھتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہاں بڑی محبت والی بات عرض کرنے لگا ہوں، بڑی دھیان سے سنیے گا۔ یہاں پہ الفاظ آئے آنا اجزی بھی یا آنا اجزا بھی، جو حدیث پاک میں الفاظ آئے۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ ایک انسان، نعمتیں اس کے گھر میں پڑی ہیں، کھانا پڑا ہے، فریزر بھرا پڑا ہے، شربت پڑے ہیں، پانی پڑا ہے، ٹھنڈا پانی پڑا ہے، کھانا پڑا ہے، فروٹ پڑا ہے، سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود وہ نہیں کھا رہا۔ کیوں نہیں کھا رہا؟ اللہ کے لیے نہیں کھا رہا، کیونکہ وہ جانتا ہے میرے رب نے منع کیا ہے، میرے رب نے مجھے کھانے سے منع کر دیا۔ اتم الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو رات تک۔ تو میرے رب نے مجھے 11 مہینے سرعام کھاؤ، بازار کے اندر کھاؤ، گھر کے اندر کھاؤ، صبح کھاؤ، شام کو کھاؤ، دوپہر کو کھاؤ، مجھے کھلی اجازت تھی۔ لیکن اب میرے رب کی طرف سے پیغام یہ ہے صبح صادق سے لے کر رات تک تم نے کھانا پینا نہیں۔ تو یہ بندہ سارا کچھ چھوڑ رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضا ہے، رب کے لیے نہیں کھا رہا، رب کا دیا ہوا ہے، لیکن رب کے کہنے پہ کھا نہیں رہا۔ تو روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور جو کام اللہ کے لیے کیا جائے جزا اللہ دیتا ہے، اجر اللہ دیتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، جزا میں عطا کروں گا،
اور رب کی عطا بھی بڑی ہوتی ہے، رب کی جزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ انسان کا عمل تھوڑا ہے، رب جو جزا عطا فرماتا ہے بے انتہا بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں دوسرا مطلب ذرا غور کیجئے گا، بڑی محبت والی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے بندہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے، بندہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے، تو گویا بندہ روزہ رکھ کر اپنے رب کا ہو گیا، روزہ رکھ کر اپنے رب کا ہو گیا۔ اس نے رب کے لیے کھانا پینا چھوڑا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے رب کے لیے۔ جب روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھ کر رب کا ہو گیا۔ اب رب فرماتا ہے آنا اجزا بھی، اب بندہ میرے لیے روزہ رکھا ہے، تو روزہ رکھ کے میرا ہو گیا، اب بدلے میں میں تیرا ہو گیا، اب بدلے میں میں تیرا ہو گیا۔ اب بندے تو عبادت کر کے روزہ رکھ کے کھانا چھوڑ کر پینا چھوڑ کر میری ذات سے جڑ گیا، میرا ہو گیا۔ اب بندے تیرا بدلہ یہ ہے تو میرا ہو گیا، بدلے میں میں تیرا ہو گیا۔ یہ روزے کی جزا ہے۔ اور پھر رب جس کا ہو جائے ساری مخلوق پھر اسی کی ہو جاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے پیارے اسلامی بھائی، یہ روزے کی جزا ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نیمی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لفظ رمضان پہ غور کرو، 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف اور نون۔ فرماتے ہیں را سے مراد ہے رحمت الہی، را سے مراد کیا ہے؟ رحمت الہی۔ میم سے مراد ہے محبت الہی، ضاد سے مراد ہے زمان الہی، اور الف سے مراد ہے امان الہی، اور نون سے مراد ہے نور الہی۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اور پھر مفتی احمد یار خان نیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بندے غور کر، رمضان میں 5 عبادتیں بڑی زیادہ کی جاتی، دیگر عبادتیں بھی ہیں لیکن 5 عبادتیں بڑے ذوق و شوق سے کی جاتی ہیں۔ روزہ رکھا جاتا ہے، تراویح ادا کی جاتی ہے، اعتکاف کیا جاتا ہے، لیلۃ القدر 27ویں رات میں عبادت کی جاتی ہے، اور جو خاص عبادت کی جاتی ہے رمضان میں وہ رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت قرآن کی جاتی ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، روزہ رکھنے والے، اعتکاف کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اب مفتی احمد یار خان نیمی علیہ رحمہ نتیجہ نکالتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رمضان میں 5 عبادتیں ہیں اور رمضان کے لفظ کے اندر 5 حروف ہیں۔ اب دونوں کو ملانے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ بندہ جو روزہ رکھنے والا ہے، تراویح ادا کرنے والا ہے، اعتکاف کرنے والا ہے، تلاوت قرآن کرنے والا ہے، 27ویں رات کو جاگ کر رب کی عبادت کرنے والا ہے، وہ یہ رمضان میں کر رہا ہے، اسے ملے گا کیا؟ اسے رب کی رحمت ملے گی، اسے رب کی محبت ملے گی، اسے رب کی زمان ملے گی، اسے رب کی امان ملے گی، اور اسے رب کا نور ملے گا۔ جس کو رب کی رحمت مل جائے دنیا سنور جاتی ہے، آخرت سنور جاتی ہے۔ جسے رب کی بارگاہ سے زمان مل جائے وہ جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے، جسے رب کی بارگاہ سے امان مل جائے وہ جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، جسے رب کی طرف سے نور عطا کر دیا جائے وہ بندہ اللہ کا پیارا بن جایا کرتا ہے، وہ اللہ کا پیارا بنتا ہے۔ جو یہ 5 عبادتیں کرے گا اللہ اسے 5 انعام عطا فرمائے گا۔ اور ذرا غور کیجئے، جس بندے کو رب کی بارگاہ سے زمان ملے گا نا، جس بندے کو رب کی زمان ملے گی، چھوڑ دے رہنے دے، اور جس بندے کو رب کی امان ملے گی وہ بندہ پھر جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا،
اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی کسی کو امان دے دے، پرانے زمانے میں عرب قبائل کے اندر اگر کوئی کسی کو امان دے دیتا تھا، ایک بڑی شخصیت کا امان دینا تو دور کی بات ہے، ایک غلام، ایک مسلمانوں کا غلام اگر میدان جنگ میں کسی کو امان دے دینا تو اس لشکر کا سردار بھی اسے مار نہیں سکتا۔ یہ اہمیت ہے امان کی۔ غلام بھی امان دے دے کسی کو تو لشکر کا سردار بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ذرا غور کیجئے، جسے رب کی بارگاہ سے امان مل جائے، جسے رب کی بارگاہ سے ضمانت مل جائے، اس بندے کا ٹھکانہ پھر کیا ہوگا۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں، شاید پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن موقع کی مناسبت سے دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہوا، عدالت نے فیصلہ کیا کہ یہ اسے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ اب اگلے دن پھانسی تھی اور یہ قاعدہ قانون ہے کہ سوال کیا جاتا ہے بتاؤ بھائی تمہاری آخری خواہش کیا ہے۔ اب پولیس والے پہنچے اس کے پاس، سپاہی، اور پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے، بتا کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا جی میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب ٹھیک ہے، آخری خواہش ہے، جو مانگتا ہے دو۔ اب وہ ملنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں جب آیا نا، اس نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ نے سلام کا جواب دیا۔ اب سلام کرنے کا مطلب اسلام میں کیا ہے کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میری طرف سے تمہاری جان بھی محفوظ ہے، تمہارا مال بھی محفوظ ہے، تمہاری عزت سب کچھ محفوظ ہے، میں اسے نقصان نہیں دیتا۔ اب جب آ کر اس نے سلام کیا، بادشاہ نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے رحمت ہو، برکت ہو۔ اب اس بادشاہ نے سوال کیا بھائی بتا مجھ سے ملنا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں حضرت صاحب میں نے آپ سے کیا کہنا ہے، میں کہاں اور آپ کہاں، آپ بس مجھے اجازت دیں میں گھر جاؤں۔ اس نے کہا بھائی آپ کو گھر بھیجنے کے لیے نہیں لے کر آئے، ابھی تمہاری پھانسی ہے، یہ تو تمہاری آخری خواہش تھی مجھ سے ملنا، تو اس لیے ملوانے کے لیے لائے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، ابھی آپ نے خود ہی تو میری جان کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ آپ نے کہا نہیں وعلیکم السلام، تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، تو کیسے بادشاہ ہیں، ابھی سلامتی کی دعا دیں گے اور ابھی پھانسی پہ لٹکائیں گے؟ یا تو سلام کا جواب نہ دیتے، اور اگر جواب دیا ہے تو آپ پھر پھانسی پہ نہیں لٹکوں گا، مجھے آزاد کیا جائے، میں اپنے گھر جاؤں گا۔ تو اس بادشاہ نے کہا ہاں یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے، اس نے مجھے سلام کیا ہے اور میں نے سلام کا جواب دیا اور یہ کہا سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، لہذا اسے پھانسی کے تختے پہ نہیں لٹکانا، اسے آزاد کر دیا جائے۔ وہ بادشاہ اپنے کہنے کی لاج رکھتا ہے تو پتہ یہ چلا جب دنیا کا بادشاہ ہے کسی کو سلامتی کی دعا دے دیتا ہے، کسی کو رحمت کی دعا دے دیتا ہے، کسی کو برکت کی دعا دیتا ہے، اس کی جان بچ جاتی ہے۔ تو جو رمضان میں روزہ رکھے گا، تلاوت قرآن کرے گا، اعتکاف میں بیٹھے گا، تراویح ادا کرے گا، رب کی یاد کرے گا، اللہ اسے جہنم سے بھی آزاد کرے گا اور جہنم سے آزاد کر کے ٹھکانہ جنت میں بنائے گا۔ تو لہٰذا پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک قریب ہے، نیت کریں کہ ہم نے اس رمضان میں اللہ کی خاص رحمتوں میں سے حصہ لینا ہے۔ شیطان وہ جو ہماری عادت بنا گیا نا گناہوں والی، وہ تو قید میں ہے، لیکن نفس ہے جو گناہ پہ ابھارتا ہے، سستی، کاہلی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے میں بیمار ہوں، میں شوگر کا مریض ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر دیگر سارے کام ہوتے ہیں۔ جو واقعی بیمار ہے شریعت اس پہ سختی نہیں کرتی، جو واقعی بیمار ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں وہ سستی، کاہلی، اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جی میں نے کام پہ جانا ہے، اگر روزہ رکھوں گا کام نہیں ہوگا۔ تو ذرا یاد رکھیے گا روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو اگر کام کی وجہ سے روزے میں فرق آتا ہے تو کام اسی حساب سے کیا جائے گا، روزہ نہیں چھوڑا جائے گا، روزہ نہیں چھوڑا جائے گا، یہ فرض ہے۔
ہاں جو خدا کام پہ جائیں تو رزق دیتا ہے نا، اسی خدا کا حکم ہے روزہ رکھنا ہے۔ بلکہ آگے بڑھے تو پھر بہت سی صورتیں نکلتی ہیں، علماء نے تو یہاں تک فرما دیا اگر بھئی پتہ چلتا ہے کہ یہ مزدوری کروں گا یہ کروں گا تو روزہ نہیں رکھ سکتا تو کام دوسرا کر لے، کام تبدیل کر دے۔ 11 مہینے عام اجازت تھی، اب رب نے پابندی لگائی ہے تو اس کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی خصوصی برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرمائے، مرتے وقت کلمہ اور اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔